السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، بڑا ہی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کسی بندے کی انتقال سے اور اس کی اس طریقے کی دردناک جو کہتے ہیں اچانک سے ان کی وفات سے، انتقال سے بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھٹا کھٹ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں ولیج کی طرف۔ بہانہ اچھا مل گیا ہے، میں یہی کہوں گی، کیونکہ میں کہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات کر رہی ہیں پیچھے پڑی، لیکن میں کہنا بھی نہیں چاہتی اور مجھے شوق بھی نہیں ہے کہ کسی پر انگلی اٹھائی جائے اور بات کی جائے۔ لیکن جب لوگ خود اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں گے تو آپ کتنا چپ رہ سکتے ہیں نا، کتنا، جبکہ ہم ریئیکشن کی دنیا کے باسی ہیں تو ہمیں تو پھر ریئیکشن دینا پڑے گا نا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی شخص کے ڈیتھ ہوئی ہے اور خاندان کا بڑا ہی قریبی، نیک اخلاق والا بندہ تھا، بہت اچھا بندہ تھا وہ، اور اس کی اس طریقے سے اللہ میاں ہر ایک کو محفوظ رکھے، ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے اب اس کا تیجا ہوگا یا اس کا تدفین کر کے یہ لوگ آئے ہوں گے، اسی طرح کا ماحول ہوگا نا۔ جو یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو سب کے سب لگے پڑے ہیں ویڈیو بنانے میں۔ کچھ لوگ اس بہانے سے لگے کہ ہم جا رہے ہیں، وہ پوری ڈیٹیل دکھائی جا رہی ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اب ادھر سفر کر رہے ہیں، اپنی امی سے باتیں کر رہے ہیں، ولاگ کا ولاگ چل رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں، یہ تیاری وہ تیاری، اور کتنا ماحول کیسا کہ بڑا ہی دکھی ماحول ہے، بہت بڑا ایک نقصان ہو گیا ہے۔ ان کے گھر کا تو ہوا ہی ہوا ہے، جو ماں ہوں گے، باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، یا اولاد ہوگی یا بیوی ہوگی، اس کا تو ہوا ہی ہے۔ لیکن یہ جس طرح ظاہر کر رہے ہیں تو ان لوگ کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے ولاگ بنا رہے ہیں، پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں، ان کا ہوش حواس سب کچھ قائم دائم ہے۔ اور پھر جب ہم وقار فاطمہ کی بات کریں تو ان کی سفری تیاریاں پوری دکھائی گئیں۔ دونوں میاں بیوی نے ماں کے پاس واپس آئے، جانے کہیں گھومنے گئے نکلے تھے یہ لوگ، دونوں میاں بیوی پلٹ کے واپس امی کے پاس آئے ہیں، پھر وہاں سے پھر ولیج روانہ ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہیں جناب الشبہ عامر، جو کہ پہلے ہی سے ولیج میں پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی تھم نیل لگا رہے ہیں، وہ بھی جانا پڑا اس طرح کی کر رہے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ایک دن کا وہ بھی چھٹی نہیں لے سکتے۔ اور پھر ہم ڈی کی بات کر لیں، ان کو تو سب سے بڑا تاج پہنایا جاتا ہے نا کہ وہ سب سے زیادہ فساد کرنے والے، اور ان کو تو ڈی 4 آپ کو پتہ ہو کیا کیا کہا جاتا ہے۔ وہ تو خیر ان کی گنتی ہی نہیں ہے، میں ان کا کیا نام لوں۔ وہ بھی اپنی گنگا میں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں اور تھم نیل بھی اس قسم کے لگا رہے کہ ستارہ سے ہماری ملاقات ہو گئی، جلنے والے جلو، ہم تو ایک ہو گئے، ہم تو مل گئے۔ ارے بھائی، جب تمہاری لڑائی نہیں تھی تو پھر ایک اور ملنا کیا؟ یا پھر تمہاری لڑائی تھی تو اس میت کے موقع پر کون ایک؟ سب آپس میں دوسرے تعزیتی کریں گے، دکھی ہوں گے، دلاسے ہی دیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا، تھم نیل لگایا جا رہا جس میں اسٹار ہیں، ستارہ ہیں، اور اندر بھی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی مجھے دکھ تو ہے، رویا بھی جا رہا ہے، ایکٹنگ بھی بخوبی کی جا رہی ہے، اس بیچارے کی تعریف بھی کی جا رہی ہے، اس کو تھم نیل پہ بھی چپکا دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ تم لوگ جو چاہتے تھے نا وہ دیکھو آج نہیں ہوا، یہ وہ بتاؤ، کیا کوئی طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ اسی لیے تو سب سے زیادہ نچلے طبقے پر آ جاتے ہیں جب آپ کو لوگ بولتے ہیں، غلط قسم کی باتیں آپ کے بارے میں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے نا بہت زیادہ ہی کھلا جاتے ہیں۔ باقی لوگ تو سفر دکھا رہے ہیں، کچھ بیچارے بتا رہے ہیں کہ ہم ادھر ہی موجود تھے، یہ وہ، اور کچھ آپ جو ہیں پہنچتے ہیں وہاں پر اور پھر وہاں پر لوگوں کو للکارتے بھی ہیں، ریئیکشن دینے بیٹھ جاتے ہیں باقاعدہ۔ آپ کی ویڈیو وہ نہیں بنا پاتے آپ جنازے کی اور ادھر ادھر کی، تو آپ ریئیکشن ویڈیو بنا دیتے ہیں، یہ حالت ہے۔ دوسری طرف ہے بھائی انہی کے ٹکر کی نجمہ صاحبہ، جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے شاید دیکھا یا نہیں دیکھا، تھیں وہ وہیں پر ہی آس پاس ہی کہیں، وہ بھی پورا ریئیکشن ویڈیو دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کسی نے سامان اٹھا لیا، کسی نے یہ کر لیا، اور ان کو لے جاتے تو وہ بچ جاتے، اور اس طرح کی باتیں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کسی نے بھی نہیں سب کو دیکھا جائے، بی کی بات کیوں چھوڑ دیا، ان کو بھی میں نہیں دیکھا، وہ بھی پہنچ گئے ستارہ کے ساتھ لٹکتے پٹکتے، اپنی گاڑی پہ نہیں گئے، وہ ستارہ کی گاڑی کو انہوں نے بہت وہ جانا، اس وقت ان کو مل گیا تھا موقع کہ اب جلدی میں یہ لوگ جا رہے ہیں تو بھائی ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت تو بیٹھ ہی جائیں گے ہم، کسی نہ کسی طریقے سے۔ بچہ بھی ایک چھوڑ دیا گیا بڑا والا،
اور بھائی یہ روانہ ہو گئے یہ لوگ بھی، انہوں نے بھی موقع سے چوکا اٹھایا، مفتام ہاتھ مارا اور پہنچ گئے، اور وہاں پر انہوں نے بھی ریئیکشن دے ڈالا، بڑے اچھے مرحوم تھے، بڑے اچھے یہ تھے، بڑے، ارے بھائی دیکھو اگر ایک ستارہ نے بتا دیا تھا، باقی بس صحیح تھا، آپ کو زیادہ ہی تھی، آپ نے اپنی ویڈیو میں بعد میں 1-2 دن بعد بتا دیتے کہ ہم ادھر گئے تھے، اور پھر آپ دعا کیجئے بس ختم، کیونکہ دنیا میں ادھر ادھر اتنے ہی لوگ بیچارے ہیں جو میں نے کہا نا ایکسیڈنٹ سے بھی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور بہت سی بیماریوں سے، اور بہت کس طریقے سے ہو جاتے ہیں، اللہ سب کے لیے دعائیں ہیں۔ تو پھر کوئی آ کے یہ بولے گا میڈیا پر آ کے کہ ان کے لیے یہ کریں، ان کے لیے ویڈیو بنائے گا باقاعدہ طور پہ، جس میں اپنی دن بھر کی وہ بھی دکھائے گا مصروفیات، اور ساتھ میں وہ یہ بتانا ضرور پسند کرے گا، یعنی ایک کیش کروائے گا، ایک آدمی کی میت کو بھی کیش کروایا جا رہا ہے، بار بار ہر بندہ اسی میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ بندہ آپ کے گھر کا امپورٹنٹ تھا، تو آپ لوگ کی وہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا وہ امپورٹنٹ، کہ وہ امپورٹنس اس کی اتنی تھی کہ آپ لوگ اس کے بغیر بھائی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ویڈیو کا موضوع بحث ہی وہی آدمی ہے بیچارہ، جو اس کو اللہ اس کو جنت نصیب کرے، لیکن آپ کی حرکتوں سے نہیں ظاہر ہو رہا کہ وہ آپ لوگ کے لیے اتنا اہم تھا، اور آپ اتنے صدمے سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ تو آرام سے کر رہے ہیں۔ اچھا ڈی صاحب کہتے ہیں کہ پیٹ تو بڑا پاپی ہے، اور ہمیں پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، جب یہ نہیں تھا، وہ آپ کا ولاگنگ کا شعبہ نہیں تھا، آپ کے پیٹ پاپی کس سے بھرتا تھا، ذرا بتائیے گا، آپ لوگ پیٹ پاپی کے لیے محنت تو کرتے تھے نا، تو جب محنت کرتے تھے تو اب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ایک دن بھی آپ نہیں ختم کر سکتے ولاگنگ کو، سلسلے کو، کیونکہ آپ کا پاپی پیٹ تو بہت کچھ مانگتا ہے، پیزا مانگتا ہے، برگر مانگتا ہے، شاورما مانگتا ہے، اور 2 بیویوں کو مانگتا ہے، پھر ان کے بچے مانگتا ہے، یعنی بہت کچھ مانگتا ہے، آپ اتنے پیسے والے ہو گئے، لیکن ایک دن کا گیپ اس آدمی کے لیے جس کے لیے آپ ایکٹنگ کر کے رو رہے ہیں، اس کے لیے بتا رہے ہیں، اور اس کے لیے اسٹار ستارہ کے بھی آپ تانے کس رہے ہیں لوگوں کو، اس کے لیے آپ ایک دن کا گیپ نہیں کر سکتے۔ وہ وقار فاطمہ جو ہیں، وہ جو کماتے دھماتے ہیں، وہ بھی ایک دن کا گیپ نہیں لے سکتے۔ الشبہ عامر وہ بھی کماتے کھاتے ہیں، اور ان کے بھی ولاگنگ کے کافی چل رہے ہیں سلسلے، اچھا کما رہے ہیں، ان کو پسند بھی کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ وقار کی بیوی ہو فاطمہ، اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں نجو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، بہت سے لوگ اس پہ اس سے ناراضی رہتے ہیں، اس کی ہر بات کو ہی غلط بات کہتے ہیں، جبکہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ جیسی بھی ہوگی مگر یہ کہ الشبہ عامر اور وہ دونوں ایک ہی جیسی عورتیں ہیں، لیکن الشبہ عامر کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اسے معصوم بھی کہا جاتا ہے، اسے اچھا بھی کہا جاتا ہے، اس کی وائس بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا سب کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن فاطمہ کا برا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ سارے کے سارے جو ہے نا یہی کام کر رہے ہیں، ولاگنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی جن کو آپ اچھا کہیں یا جن کو آپ برا کہیں، سب کا مدعا یہی ہے کہ ایک دن کی بھی ولاگنگ نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ بندہ جو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ بندہ گزر چکا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا خبر گیری کریں، کوشش کریں، نہیں اگر ایک دن ولاگ نہیں ڈالیں گے یہ سب بھوکے مر جائیں گے، یہ سب کے سب جی نہ پائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پر بات کیوں کی، تو بھائی آپ ایک دن کی چھٹی کر لیتے، سارے لوگ کیوں نہیں چھٹی کی، کم سے کم ستارے کا سیکھ لیتے، کہ ستارہ نے جس طریقے سے کیا ہے کہ چھٹی کر لی ہے، بھائی چھٹی کی نا ایک دن کی، ایک دن میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو جائے گی نا، کوئی غربت کی نچلی سطح پہ نہیں آئے گا، بھوکا نہیں مر جائے گا، لیکن نہیں، یہ سب کے سب لگے ہوئے ہیں مرحوم کو اپنے لیے معتبر بھی بنانے کے لیے، مرحوم کو اپنے لیے اہم بنانے کے لیے، اور ساتھ میں مرحومی کے جو دن ہے اس دن کو ایک طرح سے بالکل ناکارہ بنا دیا، اس دن کو جو اہمیت اس کو پڑھ کے سپارے پڑھنا، اس کے لیے توبہ بخشش وغیرہ کرنے کا سلسلہ، خبر گیری کرنے کا سلسلہ، وہ ناپید نظر آتا، وہ نظر نہیں آتا بالکل بھی، اور اگر شاید کہ یہ لوگ یہ چیز کرتے، یعنی یہ قرآن سپارہ پڑھتے تو اور خبر گیری کرتے تو اس کو بھی کیش کرواتے، اس کو بھی اپنے ولاگ میں ضروری دکھاتے کہ ہم دیکھو کیسے خبر گیری کر رہے ہیں، ہم دیکھو کیسے دعا مانگ رہے ہیں، ہم دیکھو کس طرح کر رہے ہیں، یعنی ولاگنگ نہ ہو گئی، ایک عذاب ہو گیا جو مسلط کر دیا گیا، جس میں اس کا غلط طریقہ کار دکھایا جا رہا ہے، بالکل غلط طریقہ کار دکھایا جا رہا ہے، جیسا کہ، اور ہم کیا بولیں، ان لوگوں نے بھی سیکھا ہی ہوا ہے نا، سبوں نے بھی، جو ہم بڑے بڑے ولاگرز کو دیکھتے ہیں، ہم اس وقت رجب بٹ کے ایک دم سے یاد آ گیا،
ان کی ایک ریل ابھی میری آنکھوں سے گزری جس میں وہ پرانی تھی شاید، کہہ رہے تھے دبئی میں تھے، کہاں تھے یہ، کہ انہوں نے لائیو شروع کی اور اس میں یہ بہت چیخے چلہارے، تو ایک گوری آ گئی جو پڑوس میں تھی کہ اس کو اریسٹ کرو، یہ جو آدمی ہے شور کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، ہم کو تنگ کر رہا ہے۔ تو وہاں یہ تھا کہ اگر زور سے بولیں گے تو لوگ آ جاتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو یہاں سے جاتا ہوں اور میرا یہاں سے فلیٹ کو چینج کرو، کیوں اپارٹمنٹ چینج کرو، کیونکہ بھائی میں تو زور زور سے چیخوں گا اور چلاؤں گا، کیوں بھائی کیوں چیخو گے، کیوں چلاؤ گے، تم معاشرے میں رہتے ہو، اگر دولت مل گئی ہے، شہرت مل گئی ہے تو اس کا ناجائز استعمال کیوں کرو گے تم، کیا پڑ گئی ہے تمہیں؟ لیکن نہیں بھائی، یہ اسٹائل بنا لیا گیا ہے اور اس اسٹائل کے چاہنے والے بھی بے شمار ہوں گے یقیناً، کہ بھائی ایک آدمی ہے جو بہت بڑھ کے بھی مارتا ہے اپنے آپ پتنی توپ چیز سمجھتا ہے، شور مچا مچا کے، اول جلول حرکت کر کر کے، ہاتھ پاؤں سر دائیں بائیں جھول کے جھما کے حرکتیں کر کے اپنی خوشیوں کو بھی کیش کرواتا ہے تو غم کو بھی کیش کرواتا ہے، اپنی ہر چیز کو کیش کرواتا ہے، اور وہ بھی بھونڈے طریقے سے۔ تو جی جناب، یہی بھونڈا طریقہ تمام تر بلاگرز کا ہو چکا ہے، اور دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ کس لیے بندہ اس دنیا میں آیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ رزق کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ فکر نہیں کرو، ہاں جی ایک انسان ہے، ہم لوگ کوشش کریں، ہمیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ اپنا دین ایمان کو ختم کر دیں، کوئی آپ کے لیے پیسے ہی دین ایمان ہو جائے تو وہ نہیں چلتا ہے بھائی، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق لکھا، وہ آپ کو مل کے رہے گا، آپ کو کوشش کرنی ہے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے، صحیح طریقہ کار کو زندگی کو لے کے چلنے کے لیے، اور ایسے اعمال اور افعال چھوڑ کے جانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں تو وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ آپ کو اگر غلط راستوں پہ چلو گے تو اچھا راستہ اور غلط راستہ جو آپ چن رہے ہوتے ہیں، جس پہ چل رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو دونوں راستے جو ہیں وہ آپ کے لیے جاریاں ہیں، صدقہ جاریاں ہیں۔ اب آپ گناہ جاریہ بنا دیں غلط راستوں کا استعمال کر کے یا اچھے راستوں کا صدقہ جاریہ کر دیں، تو لیکن آپ لوگ سب کے سب گناہ جاریہ کر رہے ہیں بلا وجہ، اور لوگوں کو پھر موقع دیتے ہیں کہ لوگ بولیں۔ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو لازم بات ہے ریئیکشن اس کا اچھا ہی آئے گا، پھر اس کے حساب سے لوگ بات کریں گے آپ پر، کتنا وہ آپ کے خلاف بولیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو کیڑا کاٹتا ہے اور جو نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو ہی توپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے تو لگتا ہی نہیں ان کو کوئی غلطی ہو رہی ہے، وہ شاید کر لیں بکواس، لیکن زیادہ تر میجورٹی جو ہوتی ہے وہ نارمل رہتی ہے، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گی کہ آپ کو بلا وجہ بال کی کھال نکالے گی۔ تو یہ بات یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور کرتے ہی چلے آتے۔ اب ہم ان کو ملنا تھا سب کو ستارہ سے، اور جو کہتے ہیں نا بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹنا، تو بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹ گیا اور ان حضرت کی ڈیتھ ہو گئی، اور انہوں نے اسی کا بہانہ بنایا اور ستارہ سے اور امی سے ملنے چلے گئے۔ اور ویسے بھی امی کے دل میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے بڑی ہمدردیاں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے ستارہ سے کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہی چلو رہو۔ اور میں دیکھیے گمان صحیح رکھتی ہوں، جو چیز میں نے نہیں دیکھی وہ نہیں دیکھی، جو دیکھی وہ دیکھی۔ اگر کہ ہمیں ستارہ سے شکایت رہے گی کہ کیوں نہیں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرواتی ہے اپنی بہن کے چینل سے، کیوں نہیں اس کے اوپر کیس کرتی ہے، کیوں نہیں اس سے کہتی کہ معافی کرو یا کچھ اس طرح کا، یا جو لوگ آپ پہ کہتے ہیں کہ آپ مل رہے ہیں، کچھ کیوں اس طرح کا تاثر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ لوگ کہ لوگ آپ پر بات کریں، تو یہ سب آپ کیوں نہیں کرتی؟ شکایت رہے گی، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو ستارہ کو کوئی ایسا غلط کاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو پھر ہم کیوں ستارہ پہ بات کریں گے؟ کیوں کریں ہم ستارہ پہ بات؟ تو ہم ستارہ پہ بات نہیں کرتے ہیں، اور سمپل سی بات ہے، جو کرے گا اس کو پھر سننا ہی پڑے گا، اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ جو ہے غلط طریقہ کار کو لے کے چل رہا ہے اور یہاں پر وہ چیز دکھا رہا ہے جو اس کو نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ تو یہ ہے کہ ستارہ تو اب وہاں پر پہنچی ہیں اور یہ لوگ نے اپنا ہاتھ سینکنے شروع کر دیے ہیں ستارہ کا نام لے لے کر۔ یہاں پر بھی ہم دیکھے رہے ہیں کہ ستارہ کچھ نہیں بولیں گی، اب کیا ہی بولیں گی، اس وقت تو خیر کیا ہی بولنا بنتا ہے کہ میت کا سماں ہے اور سپارے اور یہ قرآن خوانیاں ہو رہی گی تو نیاز باٹی جاری ہوگی، اس میں آپ ستارہ کیا کہہ سکتی ہیں؟ تو چاہے کہ وہ ہمیں اس بات کا تو ہے کہ وہ ستارہ کسی کو کچھ نہیں کہتی ہیں، اور ستارہ سب سے ملتی بھی ہیں، ستارہ سب کے ساتھ بھی کھڑی ہیں اور ہمیں شکایت بھی ہے، لیکن بہرحال ستارہ جو ہے ایک طرف غلط ہے تو ایک طرف وہ
زیادہ مجھے گناہگار بھی نہیں دکھتی ہیں، غلط بھی نہیں دکھ رہی ہوتی ہیں۔ جب سر پہ ہی چڑھائی کرنے کے لیے آ جائیں گے لوگ تو تب وہ کیا کر سکتی ہیں۔ ہاں، گفٹ بھیجنا لوگوں کو، بعض زبردستی کال وغیرہ اگر کرتی ہوں گی تو، یا زبردستی کسی فنکشن وغیرہ میں مل لیتی ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کی ریپوٹیشن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر کہ یہ لوگ نہیں ہوتے ریلیٹیو آپ کے، اور وہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا 3-4 سالوں میں، بہن سے لے کر سسرالی میں کے سب شامل ہیں، تو پھر آپ آگے بڑھتی کیوں نہیں بڑھتی بھائی؟ کیوں نہیں بڑھتی؟ جب محنت کرتی، اللہ کی رحمت ہوتی تو کیوں نہیں بڑھتی؟ لیکن آپ بدنام نہیں کی جا رہی ہوتی۔ لیکن یہاں پر پھر بدنامی کے لیے پورے طریقے سے چوکس ہے سب کے سب، اور سب کے سب صرف اور صرف اپنے چینل کے لیے۔ اگر یہی سوچے نا کہ ستارہ کوئی غریب ہوتی اور ستارہ کا کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی مقام نہیں ہوتا، تو کیا یہ لوگ اتنا ستارہ ستارہ کرتے؟ کیا اتنا تڑپتے اور کہتے ہم تو ستاروں سے مل لیے، اب جلنے والوں جلو؟ جناب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے غریبوں کو، تو بے ناموں کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن نام والے سے تو نام نکالے جاتے ہیں، اور نام والے سے ہی کچھ کام نکالے جاتے ہیں۔ سو یہ کام ہوگا، اور امی جو ہیں وہ رشتہ داروں کا پاس کروائیں گی ستارہ سے، اور ستارہ کریں گی۔ اندر معاملہ کھاتے کھانے کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، جو دکھتا ہے میں نے اس پر تبصرہ کیا۔ ضرور بتائیے گا اگر آپ چاہیں تو، اور اگر آپ چاہیں تو لائک کر دیجیے گا، چاہیں تو نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔